ساتھ لکھا ہے ویسے استاد زال کے ساتھ ہوتا ہے استاد. میں نے پہلے حرکت کرتا رہتا ہوں. ہمارے حضرت مولانا حضرت صوفی مقبول احمد نقشبندی دم برکات اللہ علیہ بہار کی خدمت میں حاضری تھی. ان کو اپنے شیخ سے حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت ملی، سلسلے کی اجازت ملی. آگے سلسلہ شروع کر دیا. کچھ لوگ مرید ہو گئے تو پھر وہ ادب سے محبت سے پیش آتے اور حضرت صوفی مقبول صاحب فرمانے لگے. لوگ مجھ سے حضرت جی کہتے میں اندر پشیمان کہ میں تو حضرت جی نہیں ہوں، یہ لوگ مجھے حضرت جی کہہ دیتے ہیں. تو پھر یہ دیکھو اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے. تو انہوں نے پھر اپنے شیخ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت لوگ مجھے حضرت جی کہہ دیتے ہیں، لوگ مجھے حضرت جی کہتے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں. تو ان کے شیخ فرمانے لگے خود نہ بنے اور ان کو کہنے دیں، خود نہ بنے اور ان کو کہنے دیں. خود تو حضرت جی نہ بنے، خود تو یہی سوچیں کہ میں جو اپنے تعلق والے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں میں ان کا خادم ہو جاتا ہوں. خود نہ بنے اور ان کو کہنے دیں، کیونکہ مریدین ہیں، شاگرد ہیں، ان کو جو کچھ ملے گا ادب سے ملے گا. وہ اپنے شیخ کا جتنا ادب کریں گے، محبت سے پیش آئیں گے، ادب کے القاب استعمال کریں گے، تو یہ ادب یہ فیض کی کنجی ہے. الحمدللہ. ہاں اس سے ان کو فائدہ ہوگا. الحمدللہ کہتے ہیں. اس لیے اپنے شیوخ ہوں، اساتذہ کرام ہوں، غائبانہ طور پر بھی وہ ان کے نام اچھے انداز سے لینے چاہیے. الحمدللہ اچھے لفظ میں لینے چاہیے، چاہے پاس نہ بھی ہوں پھر بھی. الحمدللہ بھائی وہ تو حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انگریزی پڑھانے والے استاد نیک ہوں ان کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے. اساتذہ چاہے سکول میں ہوں، کالج میں ہوں، مدرسے میں ہوں، سب کا ادب و احترام ہے. الحمدللہ. ہاں مناظرہ سیکھنے اور کرنے اور اس کے علاوہ خطابت سیکھنے اور کرنے میں کیا نیت کرنی چاہیے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرنی چاہیے. مناظرہ بس مناظرے کا لفظ، مناظرے کی تعریف یہی ہے. آگے عربی میں تعریف یہی ہے توجہ المتخاصمین الی النسبۃ بین الامرین. آگے لإظہار الحق لا لإسقاط الخصم. خلاصہ یہ ہے مناظرہ کہتے ہیں حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں گفتگو کرنا. بس یہ ہے حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں گفتگو کرنا. اگر صرف بحث و مباحثہ مقصود ہو، آگے حق بات کو سمجھنا فریقین دونوں کو چاہیے. آگے فریقین دونوں کو چاہیے کہ مناظرے میں نیت حق بات کو سمجھنے کی ہو. جب نیت ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ پھر اللہ دل کا دروازہ کھول دیں گے. اپنا یہاں لکھا بھی ہوا ہے حضرت علامہ خواجہ محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. بھائی میرے استاد تھے حضرت علامہ خواجہ محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی. میں برطانیہ کے سفر میں تھا. برطانیہ کا شہر ہے گلاسکو. جیسے ہمارا یہ مری کا علاقہ ہے ایسے وہ بھی مری کا علاقہ ہے. انہیں وہاں کا سرسبز علاقہ ہے. ویسے تو خیر پورے یورپ میں ہی سبزہ ہے
لیکن یہ گلاسوں کا علاقہ خاص طور پر وہاں سمندر قریب ہے اور کچھ وہاں سیرگاہیں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے حفص صاحب کوئی سیر کا زیادہ شوق نہیں ہے، کر بھی لیں کوئی حرج بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قرآن پاک میں حکم بھی ہے، سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، تم زمین میں چلو پھرو، وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برطانیہ بھی گیا ہوں، وہاں پر ہی بس اپنے باہر اپنے بس مسجد اور گھر، بس وہاں گھر، ہاں کہیں بیان کے لیے جہاں وقت ہوتا پھر بیان کے لیے چلا جاتا نا، زیادہ گھومنے کی میری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، باہر جائیں اپنی نظروں کی حفاظت بھی ہے۔ ہاں میں ملیشیا میں تھا، کوالمپور میں، وہاں کوالمپور میں پہلے وہ 2 بلڈنگیں تھیں، پہلے وہ بھی ہے نہیں، وہ دنیا کی بڑی بلڈنگوں میں شمار ہوتی تھی، اب تو خیر اور بھی ہیں، دبئی میں برج ہے وہ۔ میں کوالمپور میں تھا تو وہاں ہمارے قاری زاہد صاحب گاڑی چلا رہے، مجھے کہنے لگے کہ پہلے کہنے لگے آپ وہ 2 بلڈنگیں دکھا دیں۔ میں ان کے کہنے پر ذرا چل پڑا، گاڑی میں بیٹھا کہ سڑک کی پر جا ہی رہا تھا، سامنے سے مجھے اندازہ ہوا، دور سے اندازہ ہوا کہ یہاں نظر کے پھسلنے کا اندیشہ ہے، ہاں کہ وہاں ماحول کچھ مخلوق سا لگ رہا دور سے مجھے۔ میں نے قاری زاہد صاحب کو بھائی گاڑی موڑے، گاڑی موڑی، میں نہیں جاتا رہتا، کیا ضرورت ہے وہاں پر کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام ہو جائے تو یہ 2 بلڈنگیں تھوڑی بچائیں گے اللہ سے، نہیں واپس کرو گاڑی اللہ۔ میں فون واپس، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گاڑی پھر واپس لے آیا، اپنے ہوٹل میں ایک رہائش تھی وہاں پر الحمدللہ اپنے جمعے کی تیاری کی، پھر وہاں ایک پاکستانی مسجد ہے، وہاں جمعے کی بات چیت تھی، بیان تھا، پھر الحمدللہ جمعے کی تیاری کر کے پھر وہاں جمعے کے لیے چڑھا گیا الحمدللہ۔ پھر وہاں جمعے کی نماز اللہ نے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی، اور یا جمعے یہ مجھے معلوم نہیں کہ جمعے کی نماز پڑھائی یا ہاں خطبہ شاید خطیب صاحب نے پڑھا ہے، لیکن اس سے بیان کرنے کا اللہ نے توفیق عطا فرما دی الحمدللہ، خیر کی بات کہنے سننے کی۔ تو بہرحال کوشش کیا کریں جہاں یہ سیر کی جگہوں میں بھی اپنی نظروں کی حفاظت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے بزرگ صاحب مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو نصیحت فرماتے، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں۔ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے اللہ میں جانتا ہوں اپنے بھائیوں کو ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو بھی جائے اللہ سے معافی مانگی ہے اور آئندہ کے لیے کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، بس اپنے آپ کو نیکیوں مصروف رکھیں الحمدللہ۔ دیکھو دن میں 5 نمازیں ہیں، پھر اپنے ضرورت کے جائز کام ہیں، ان میں اگر آدمی لگا رہے تو کہاں دوسری چیز کی فرصت ملے گی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، دیکھو اللہ میاں نے آنکھیں دی ہیں، ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے بتلایا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ نے جتنی یہاں دنیا تھوڑی سی طاقت دی ہے، تھوڑا سی ہمت ہے، آپ دیکھ لیں ایک آدمی کے لیے بس 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت ہے یا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں جانتا ہوں کہ ایسے بھائی کہتے ہیں شوگر کی بیماری کی وجہ سے ہماری مردانہ قوت ختم ہو گئی، وہ تو اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے سلسلہ۔ ایک بھائی مجھے ملے، کہاں ملے، اب کیا کہتے ہیں بس وہ بیچارے کو قوت مردمی میں کمزوری تھی، 2 مرتبہ نکاح کیا، وہ گھر والی ہوتی ہیں، وہ بھی تو آخر ان میں بھی اللہ نے خواہشات ان میں بھی رکھی ہوتی ہیں، وہ تو کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی حوص صبر کر لے، ورنہ سب کے جذبات ہوتے ہیں۔ ہاں لیے امیر شیعہ سید تعالیٰ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرمانے لگے اپنی جوانی کی قدر کیا کریں، اپنی جوانی کی حفاظت کیا کریں۔ میرے حضرت فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے ہیں،
اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا، بس جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی بھی دکھلا دیں گے۔ ہر ایسی تنہائی سے بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو، اس سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایسی خدمت سے ہی بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو، اس سے بھی دور رہیں۔ جہاں سب کی طبیعتیں خیر جیسی نہیں ہوتی، اگر کسی طبیعت میں اندیشہ ہو فتنے مبتلا ہونے کا، پھر وہ ہر ایسی تنہائی سے بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو جاتا۔ تو میں وہاں گلاسکو میں تھا، وہاں ہمارے عظیم بزرگ صاحب علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مانچسٹر میں تھے، مانچسٹر میں، وہاں گلاسکو سے تقریباً کچھ 4-5 گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ تو بہرحال میں 4-5 گھنٹے سفر کے برلے ایک جگہ ہے مانچسٹر کے پاس، وہاں پہنچا، وہاں کچھ دیر آرام کیا، پھر ظہر کے قریب پھر حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ خود تھوڑی سی پہلے اطلاع کر دی تھی برلے سے، پھر مانچسٹر میں حاضری ہوئی، تو وہاں پر حضرت علامہ خالد محمود صاحب میرے عظیم بزرگ صاحب، بڑے حضرات، بڑے، اور ان کی تواضع، وہاں ظہر کی نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ہی کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ وہ اعلان کے الفاظ تو میں نقل نہیں کر سکتا، جو انہوں نے کہے بس وہ حسن ظن کے طور پر جو الفاظ کہے وہ تو میں زبان پر نہیں لا سکتا۔ بہر مفہوم یہی تھا کہ یہ ایک ہمارا طالب علم پاکستان سے آیا ہوا ہے، یہ کچھ ہے تو آپ سے گفتگو کرے گا، اس کی بھی تھوڑی سی بات سن لینا، مفہوم یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی جزا کرتا ہے۔ تو بہرحال اپنے بڑوں کے سائے کی، میں یہاں پر لاہور میں تشریف لایا، میں ہر کے زیارت کے لیے حاضر ہوا گھر پر، تو ایک جملہ فرمائے لگے، میں نے بہت سے مناظرے کیے، میں نے ربیہ رکھے مناظرے کی تعریف کی۔ مناظرہ کہتے ہیں حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں گفتگو کرنا، فریقین کی نیت یہی ہونی چاہیے، دونوں فریق جو آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں ان کا بس نیت یہ ہو کہ حق بات کو ظاہر کرنا یا کرنا ہے۔ ہاں اللہ میں سے تو حضرت فرمائے لگے، میں نے بہت سے مناظرے کیے لیکن کبھی کسی مناظرے میں فاتح ہونے کی نیت نہیں کی، فتح کی نیت نہیں کی، بس یہی دعا کرتا تھا مناظرے سے پہلے کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، ربنا افتح بیننا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان جن سے ہم بات چیت کر رہے ہیں حق بات کو کھول دیں، حق بات کو کھول دیں۔ آگے وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، آپ بہترین کھولنے والوں میں سے ہیں، کیونکہ تمام دلائل کے باوجود، کوشش کے باوجود، محنت کے باوجود تمام دلائل کے باوجود دل کا دروازہ کھول کر حق بات کو دل میں داخل کرنا، یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے ہوتا ہے۔ بس کوئی نہیں، تھوڑا سا بس رہ گیا۔ میں نے اللہ تعالی توفیق، تمام دلائل کے باوجود دل کا دروازہ کھول کر حق کا نور، ہدایت کا نور دل میں داخل کرنا، یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے جو ہدایت کا خانہ ہے نا، یہ اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذمے کوشش ہے، باقی
دلوں میں داخل کرنا ایمان کا ہو، جس کو چاہے نواز دیں۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، مدینہ منورہ میں وہاں حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دامہ برکاتہ العالیہ تشریف لائے ہوئے، آج کل ہندوستان میں وہ گرفتار ہیں۔ وہاں دعوت اسلام کا بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان سے کام لیا اور کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہوئے، وہاں بیان تھا، تو بیان کے دوران ہی ایک اور بھائی بھی پاس بیٹھے ہوئے۔ بیان کے بعد مجھے کسی نے بتلایا کہ یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ساتھی، فرمایا یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بابری مسجد کے شہید کرنے میں پہلی کلہاڑی جنہوں نے چلائی وہ یہ ہیں یاد۔ وہ ہندو تھے یاد نہ ہے، لیکن اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ بس اللہ جس کو چاہے نواز دے۔ اب وہ ہر کے زیر سائے تھے، اور باقاعدہ اب وہ مبلغ اسلام ہے، اسلام کے مبلغ الحمدللہ۔ وہ ہندوؤں سے یعنی ان کو سمجھاتے ہیں، وہ چونکہ اس ماحول سے نکل کر آئے ہیں تو وہ ہندوؤں کی وہ ساری باتیں وہ جانتے بھی ہیں۔ پھر وہ ہم اسی انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ الحمدللہ اللہ پاک ہدایت کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ یہ میں نے کیا نا، ایک کفار میں بھی ایک بہت بڑا سلیم الفطرت طبقہ ہے۔ اسلام کی اصل بہار ان کے سامنے آ جائے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ بس ضد نہ ہو، آگے نہ عناد نہ ہو، ہٹ درمی نہ ہو، ہاں ہدایت کی طلب ہو جانا ہے، ہاں بس یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ کبھی کبھی غیر مسلم حضرات ہیں، ان سے کبھی ملاقات ہو بھی جاتی ہے تو آخری درجے میں ان سے ہی بات کہی جاتی ہے، بھائی کم از کم آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو مذہب پر حق ہے اس کے لیے میرا سینہ کھول دے۔ الحمدللہ اگر سچے دل سے اگر وہ دعا کرے گا تو انشاءاللہ دین اسلام کے لیے اللہ اس کا سینہ کھول دیں گے الحمدللہ، اور ہدایت کا نور اللہ اس کے سینے میں داخل فرما دیں گے۔ کتنے واقعات ہیں الحمدللہ۔ ہاں تو بہرحال ہے یہی دعا، ربنا افتح بیننا۔ مناظرے میں نے کیا، مناظرے میں جیسے علامہ صاحب فرمانے لگے میں نے بہت سے مناظرے کیے، کبھی فاتح ہونے کی نیت نہیں کی، بس یہی دعا کرتا تھا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ جزاک اللہ۔ جب ہم مسجد میں جائیں اور وہاں نمازی نماز کے انتظار میں یا کسی اور کام میں مصروف ہوں تو کیا ہمیں سلام کرنا چاہیے خاموشی کے ساتھ؟ ہاں بس یہی ہے، اگر میں ہاں دیکھو سلام کرنے میں کسی کے معمول میں خلل کا اندیشہ ہو تو پھر خاموشی سے جا کر بیٹھ جائیں۔ ہاں پھر ہے اگر وہ ہم پہلے سے کوئی حضرات اپنے ایک نیک عمل میں مشغول ہیں تو پھر وہاں پر سلام یعنی سلام کے بغیر ہی خاموشی سے وہاں بیٹھ جائیں تاکہ ان کے معمول میں خلل نہ آ جائے۔ ہاں
ان کئی موقع ہیں جن میں سلام کرنا مکروہ ہے کئی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہاں سلام کرنے میں مسلم علیہ کا حرج ہو، جن پر سلام کیا جا رہا ہے سلام ان کا حرج ہو تو وہاں بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ مثلا مسلم علیہ جو ہے مصلی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، تلاوت کرنے والا ہے، آگے مقیم اقامت کہنے والا ہے، مؤذن اذان دینے والا ہے، مناظرہ کرنے والا ہے، یہ ہیں بہرحال انہیں وہ کوئی نہ کسی عمل میں اگر مشغول ہیں تو اگر وہ سلام کرنے سے ان کے عمل میں خلل کا اندیشہ ہو تو پھر سلام کرنا مکروہ ہے۔ خاموشی سے بیٹھ جائیں، ایسے کھانا وانا کھا رہے ہیں اچانک بس یہ پہلے سنتے ہی کہ کھانا کھانے کے بعد ہی اس مجلس میں جائیں ہیں، تاکہ وہ اپنے اطمینان سے کھانا کھا لیں، اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ آپ کو جلدی ہو تو الگ بات ہے، چلو انشاءاللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی لقمہ ان کے منہ میں ہے، آپ نے سلام کیا ہے اور وہ سلام کا جواب دیتے کہیں لقمہ ہی گلے میں اٹک جائے بھائی اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ جب آدمی پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہے اور دوسری خوشی کی چیزوں کو سوچتا ہے، اس طرح کرنا کیسا ہے؟ بھائی ہم عین پریشانی تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ ہم بولا ہاں اللہ تعالیٰ اپنے میں ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا، ان سے پوچھا کیا حال ہے، کیا حال ہے آگے؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوائیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، زبان ٹھیک ہے، کان ٹھیک ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، ہاتھ ٹھیک ہیں، پیر ٹھیک ہیں، دماغ ٹھیک ہے، دل و دماغ ٹھیک ہیں، بس یہ تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے، اللہ یہ بھی ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوائیں۔ ہم عین پریشانی تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بارے میں آتا ہے نا، ایک مرتبہ بغداد تشریف لا رہے اور ان کی حالت یہ تھی پاؤں میں جوتے نہیں تھے، پیروں میں جوتے نہیں تھے جاکنا۔ جب بغداد قریب پہنچے تو بس وہ کچھ جھجک سی محسوس ہوئی کہ میں ننگے پیر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے بھائی یہ شیخ مشہور تو تھے، ان کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن ابھی وہاں شہر کنارے پر آ کر کھڑے ہو گئے، انتظار کر رہے تھے کہ جب اندھیرا ہو تو پھر میں شہر میں داخل ہوں گا تاکہ پیروں پر نظر نہ پڑے کسی کے اندھیرے میں۔ لیکن ابھی وہاں انتظار کر رہے تھے، اچانک دیکھا کہ راستے سے ایک آدمی گزر رہا ہے، اس کے دونوں پیر ہی نہیں ہیں، دونوں پاؤں ہی نہیں اسی طرح سے ہے۔ فوراً بے ساختہ دل سے ہیں الحمدللہ کہ دیکھو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جن کے سرے سے پیر ہی نہیں ہیں، چلو میرے پیر تو ہیں، جوتے نہیں ہیں، کہ ان کے یہ بھی تو ہیں جن کے سرے سے پیر ہی نہیں ہیں اللہ۔ تو بھائی ہم عین پریشانی تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کا استحضار الحمدللہ، اس سے بھی انشاءاللہ غم ہلکا ہوگا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ اپنی اولاد کے ساتھ دوسرے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کہاں تک کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس بہرحال اپنی اولاد کے ساتھ بھی بھائی برتاؤ تو کرنا ہے الحمدللہ ہے، نرمی کا برتاؤ، چلو کہیں کسی غلطی پر تھوڑی بہت تنبیہ بھی کر دیں کوئی حرج نہیں، اپنے ماتحت عملے کو تنبیہ بھی کر سکتے ہیں۔ تنبیہ کرنا یہ بھی آگے ان کے فائدے کے لیے ہے، آگے تاکہ چلو کہیں وہ غلطی کر رہے ہیں اور کوئی نقصان کر رہے ہیں تو بس ان کو نقصان پر تنبیہ کرنا یہ بھی ہے
یہ بھی گویا کہ ان کے ساتھ شفقت ہی ہے الحمدللہ. ایسے اپنی اولاد ہے، غلطی پر ان کو کہنا سننا اور تنبیہ کرنا ہے، کوئی تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑے اس کی بھی گنجائش ہے الحمدللہ. لیکن بس یہ ہے، بس ساتھ ساتھ ان بچوں کے حق میں دعائے خیر بھی ہیں، کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نیک راہوں پہ رکھے اور غلط ماحول سے، غلط صحبت سے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے. کسی نیک عمل پر جو دینی دنیاوی منافع ملتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر عمل کرنا یہ اخلاص کے منافی تو نہیں ہے. مبتدی و منتہی دونوں کے لیے خوشی مشقت محمود ہے، اور کون سی مذموم ہے وضاحت کرنا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ بس نیک عمل میں بس اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مد نظر ہے. پھر اس سے جو نفع مل جائے الحمدللہ ہے، چاہے آخرت کا نفع تو ہے ہی ہے، دنیا کا نفع بھی انشاءاللہ ملے گا اللہ کی رحمت سے، اور وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے. دیکھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. ہمارے بزرگ ساحر مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے، دیکھو یہاں دنیا کا پہلے ذکر کیا ہے دعا میں، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما ہے. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دعا کرواتے ایک دعا یہ بھی دیتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بزرگوں کی، بھائیوں کی، بچوں کی، سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں تو اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی ہے اللہ سے ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گھڑی آ جائے، رب کا در نہیں چھوڑنا اور جھوڑی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. بہرحال ہر نیک عمل میں چاہے دینی نفع ملے دنیاوی نفع ملے، دونوں میں بس روح جو ہے نا دونوں کی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اور اس میں طریقہ نیک ہو الحمدللہ ہے. نفسیاتی بیماری اور نفسیاتی بیماری ہے اور غم بہت آتا ہے اور خوف زدہ رہتا ہوں، میں کون سا درود پڑھا کروں؟ رہنمائی فرمائیں. بھی بچوں کے لیے دعا فرمائیں. آمین آمین. بس انشاءاللہ آپ بس زیادہ تنہائی میں نہ بیٹھا کریں ہیں انشاءاللہ، بس اپنے آپ کو کسی نہ کسی جائز کام میں لگائی رکھیں. تنہائی میں بیٹھیں گے تو خالی وساوس آئیں گے. اور شیطان ہے نا وہ بھی تو آخر اپنا کام کرتا ہے. نفس و شیطان دو خفیہ دشمن، وہ یہ جو مایوسی کے خیالات ہوتے ہیں آگے یہ بس نے یہ نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو کسی نہ کسی جائز کام میں لگائی رکھیں، اپنے کچھ نیک ماحول میں اپنے آپ کو رکھیں انشاءاللہ. اس سے پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ دائیں بائیں کے وہ ثابت سے اللہ محفوظ رکھیں گے. اگر آپ بھی جائیں تو پریشان نہ ہوں. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے. خیال تو سام بچھو کا بھی آ جاتا ہے، آگ کا بھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں. میں اپنے آپ کو غمگین اور پریشان کرنا یا غمگین اور پریشان ہونا ان کی علامت کیا ہے؟ یہ اپنے دل سے پوچھ لیں. آگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. بس اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا رضا اور غضب اور ناراضی کا تعلق اور اسی طرح خوشی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور دل کی کیفیت کو جب تک متکلم خود بیان نہ کر دیں آگے دیکھنے والا تو بس ظاہری حال سے اندازہ لگایا گیا اپنا.
آگے اور وہ اندازہ کبھی اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ خوشی اور رضا کا تعلق، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے آگے ہاں، اور دل کی کیفیت کو جب تک متکلم کلام کرنے والا خود بیان نہ کر دے اس وقت تک آگے ایک نے ظاہری حالت سے اندازہ لگایا جائے گا، ایک قیاس ہی کیا جائے گا، اندازہ لگایا جائے گا، قیاس کا معنی اندازہ لگانا ہے، اور وہ اندازے میں کبھی مغالطہ بھی لگ سکتا ہے یا اپنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ رات میرے بیٹے ہمیں سے جلسے سے واپس آ رہا، ایک ساتھ یہ بھی وہی نئے نئے وہ سواری پیچھے بیٹھے رہے، وہ بیٹے ہیں وہ اب خاموشی سے گاڑی چلا رہے ہیں، وہ سمجھ کہ شاہین کو نیند آ رہی ہے۔ میں نے ان کو تو نہیں کہا، میں کہا بھائی یہ میرے بیٹے مجھے حیدرآباد کراچی قریب سے لے کر گاڑی میں لے کر آیا، اس کو نیند نہیں ہے اب یہاں، تو وہ اپنے قیاس سے ایک انداز لگا رہے کہ خاموش ہیں تو شاید نیند آ رہی ہے، حالانکہ نیند نہیں، وہ اپنے توجہ سے گاڑی چلا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ جو ظاہری حالتیں ہوتی ہیں ان میں قیاس میں کبھی مغالطہ بھی لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ اپنے آپ کو غمگین اور پریشان کرنا یا غمگین اور پریشان ہونا ان کی علامت کیا ہے اپنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی کچھ ہیں ظاہری علامتیں بھی ہوتی ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے جو کچھ بھی ہو ہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ میں نے رکھیا نا حضرت فرمانے لگے مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں۔ ہماری دنیا میں دو ہی حالتیں چل رہی ہیں، یا خوشی والی حالت ہے یا تکلیف اور پریشانی والی حالت، اور ان دونوں حالتوں میں اللہ نے اپنی خوشی کا سامان چھپا رکھا ہے۔ کوئی خوشی والی حالت ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، کوئی خلاف حال آ جائے صبر اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، بس صبر اور شکر دونوں جنت کے راستے ہیں۔ 2 ماہ چھٹیاں ہیں، میں چاہتا ہوں یہ وقت میں علمی ماحول میں گزاروں۔ جامعۃ الازہر میں دورہ تفسیر قرآن ہے، آپ کا دورہ صرف نحو ہے، اور ہماری مسجد میں جماعت بھی تیار ہے چلے کی، آپ رہنمائی فرمائے میں کیا کروں، دکان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ چلو آپ استخارے کی دعا پڑھ کر، مختصر دعا اللہم اغفر لی واختر لی، وہ پڑھ کر وہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، اور مزید الگ بھی مشورہ کرنا ہو تو پوچھ لینا انشاءاللہ۔ پھر جیسے اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ کس درجے کے طالب علم ہیں، تو اس اعتبار سے بھی کچھ پھر مشورہ دیا جا سکتا ہے، رہائش کہاں پر ہے آپ کی ہے، پھر بھی بدلایا جا سکتا ہے کون سی ہی چیز اختیار کی جائے، مزید ذرا مل لیا جائے گا یا اپنے اساتذہ سے مشورہ کر لیں الحمدللہ۔ بہرحال سب فائدے کی ہی چیزیں ہیں الحمدللہ، کسی ہیں نیک دورے میں شرکت کر لیں، جماعت میں چلے جائیں، بہرحال سب میں خیر ہی خیر انشاءاللہ۔ یا یہ ہے کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے دونوں میں وقت لگا لیں، اللہ پاک کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت پہلے کی بات ہے، ہاں ٹل ہے، ٹل کا علاقہ ہے، یعنی یہ ہنگو ہے، ٹل ہے صوبہ سرحد میں، وہاں سے وہاں دارالعلوم ٹل سے کچھ طلباء آئے، تو وہاں دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا، کسی کو نام یاد ہے، وفات پا چکے ہیں بیچارے، نہیں اور تھے، ہاں حضرت مولانا معیز الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ صاحب کشف بزرگ تھے، حضرت مولانا معیز الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث کیا انہوں نے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد، تو وہاں کے طلباء کچھ آنے لگے، مجھے خود بتلایا کہ ہم نے حضرت سے مشورہ کیا کہ حضرت ہم نے چلہ بھی لگانا ہے، جماعت میں چلہ بھی لگانا ہے،
اور وہاں میرے بارے میں طلباء نے پوچھا کہ ہم نے اس کے پاس بھی کچھ دورے میں شرکت کرنی ہے تو کیا کریں؟ دونوں خیال ہیں کہ چلہ بھی لگانا اور دورہ بھی کرنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ 20 دن آپ دورے میں لگاؤ اور 20 دن پھر ڈرائیور میں لگاؤ جا کر۔ الحمدللہ حضرت نے خود ہی پھر ان کی تقسیم کر دی، فرمایا آپ اپنا چلہ یوں پورا کریں۔ الحمدللہ ہاں مقصد یہ ہے کہ بہرحال ہے کہ نیک مجالس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ایک دفعہ بھائی اگر ہمارے پاس بھی دورہ کریں، بعض دفعہ سال بھر وہ باتیں نہیں ہو سکتی، ایک کہوں کہ سال بھر تو ذرا بھاگ دوڑ بھی رہتی ہے، کوشش تو ہوتی تھوڑی بہت، وہ تو خیر ہے، سال کی مجالس بھی ان کی بھی اپنی برکات ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دورہ ہوتا ہے شعبان کا یا رمضان میں جو علماء کرام کا عنوان تو علماء اور طلباء کے ہیں، لیکن سب میں الحمدللہ اساتذہ بھی آ جاتے ہیں، طلباء بھی آ جاتے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک جیسے کسی کو موقع ملتا آ جاتے ہیں۔ شعبان میں کچھ وہ 3 ہفتے کا ہوتا ہے اور یہاں رمضان میں وہ 15 دن کا ہوتا ہے، 15 دن کے آس پاس الحمدللہ۔ تو بہرحال کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے پاس کوئی اشتہار نہیں ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتے ہیں، یہ طلباء خود اشتہار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دکان کے اشتہار گاو ہوتے ہیں، جو گاو ہوتے ہیں نا، آ گئی دکاندار کی جو امانت داری ہے، ایمانداری ہے اور خلوص ہے، آ گئی نا، وہ دلوں کو کھینچتا ہے الحمدللہ۔ ہاں آپ کی جو سچائی ہے، امانت داری ہے، تو جیسے دکان کے اشتہار دکان کے گاو ہوتے ہیں، ایسے اساتذہ کرام کے اشتہار ان کے طلباء ہوتے ہیں الحمدللہ۔ دیکھو یہ طلباء کوئی اشتہاروں کو دیکھ کر نہیں آتے، ہاں اصل یہ تو خیر ایک اطلاع ہی ہوتی ہے، اصل یہ ہے کہ جہاں بھی ہمارے نیک اساتذہ خلوص سے خدمت کر رہے ہیں، چاہے ایک طالب علم ہوں، 2 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، بس اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ ہونی چاہیے۔ اللہ سب لگے ہوئے الحمدللہ۔ اللہ ہاں مدرسے میں ایک طالب علم پڑھ رہے ہیں، لاکھوں کے برابر ہیں۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر ولی صاحب تشریف فرمائے، ڈاکٹر ولی صاحب وہی بیٹھے ہوئے تھے، شاید تشریف لے گئے ہیں، مطلب کل ان کے ہاں بخاری شریف کا آخری سبق تھا، اب ہم مجلس میں بالکل آخر جب مجلس ختم ہو رہی، ایک صاحب آئے چارے محبت میں اور اخیر میں کہنے لگا یہ فرانس سے آئے ہیں اور یہ پہلی مرتبہ یہ بس شریک ہوئے ہیں، بس اخیر میں دعا میں شریک ہو کے چلے گئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے الحمدللہ۔ حافظ صاحب نیک مجلس ہیں نا، آگے ہاں یہ دکاندار کو ایماندار بنائے گی، افسر کو ایماندار بنائے گی، ہاں افسر کو جنت کا افسر بنائے گی الحمدللہ، کھیتی باڑی کرنے والے کو، زمیندار کو الحمدللہ ان کے ایمان سے ایمان تو خیر پہلے ہے ہی ہے، امانت داری، دیانت داری، جو ایمان کے جو اثرات ہیں وہ زندگی پر آ جاتے ہیں الحمدللہ، ہے نا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ کون سی چیز لے کر آئی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئی سب کو الحمدللہ۔ اللہ نے بٹھا رکھا، اللہ نے یہاں لگا رکھا ہے۔ میرے حرکۂ فیض جامع شفیہ میں شیخ الحدیث حسوس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حرکۂ فیض اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے بس یہ اپنے جو یہ نیک صحبت میں بیٹھنے، مجلس میں بیٹھنے کا شوق بھی اللہ کا انعام ہے، ہاں قدر کرنی چاہیے۔ ہاں اللہ حال جی بعض دفعہ قریب والے بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے توبہ میرے خال ہیں، وہ غفلت پر جاتے ہیں اللہ۔ ہاں چلو گھر کے خیر کام کاج بھی سنبھالتے ہیں، وہ بھی چلو خیر حصہ ہے، لیکن موقع ملے تو ان کو ہی بیٹھنا چاہیے، ہاں جہاں بھی الحمدللہ اپنے والد ہوں یا کوئی اپنے نیک اساتذہ ہوں۔ اب جامع شفیع ہر کی عصر کے بعد مجلس ہوتی ہے، 2 حدیث والے سال میں ہم 2-3 ساتھی بس بیٹھتے تھے مجلس میں۔ اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اس کی مہربانی، اس کا کرم ہی کرم۔
اللہ تعالیٰ عصر کے باہر کی مجلس ہوتی 10 منٹ کی، حضرت تو بالکل پورے وقت پر کہتے ہیں نا، حضرت کا وقت تو ایسا تھا اس سے گھڑی ٹھیک کی جا سکتی تھی، اللہ ایسے وقت کے پابند تھے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ایک دن پھر حضرت تشریف لے جا رہے، میں نے خود ہی درخواست کی، حضرت مجھے کوئی خدمت ہو تو اپنی مجھے آپ بتلا دیں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں، آپ کی کوئی بھی خدمت ہو۔ پھر حضرت مجھے گھر لے گئے ساتھ، ایک ٹوکری پرانی طرح کی ٹوکری تھی وہ حضرت نے لے کر تشریف لائے، فرمایا اس میں انڈے لے کر آیا کریں، انڈے لے کر تو اللہ کا شکر ہے سال کے آخر تک الحمدللہ جب بھی حضرت میں گھر میں جو گھر کے پاس مجلس میں حاضری ہوتی، پھر جب انڈے گھر میں ختم ہو جاتے، کوئی ہفتے کے بعد یا کوئی 2 ہفتے کے بعد انڈے ختم ہو جاتے، اس میں خلا آ جاتے ہوں، کوئی درجن کے کوئی اتنے آ جاتے ہوں انڈے، تو انڈے ختم ہو جاتے، پھر حضرت مجھے آ جاؤ، پھر وہ ٹوکری دے دیتے، پھر میں مسلم ٹاؤن وہاں پر ایک بیکری تھی سڑک پار کر کے وہاں سے پھر وہ انڈے خریدتا اور پھر حضرت کے گھر پہنچاتا الحمدللہ۔ بس یہ ہے کہ چلو اپنے بڑوں کی کوئی بھی خدمت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس اللہ دعا مل جاتی ہے الحمدللہ۔ خدمت مخدوم کی راحت کا نام اصل یہ ہے۔ اب طلباء مدرسے میں 200 طلباء پڑھ رہے ہیں، 300 پڑھ رہے ہیں، 100 پڑھ رہے ہیں، 10 پڑھ رہے ہیں، اور سب کے دل میں خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن ایک کو مل گیا خدمت کا، 2 کو ورنہ ابھی طلباء اب میں دیکھتا ہوں یہاں پر اب کئی طلباء ہیں خود طلباء ہی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، مدرسے خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کھانا لے کر جا رہے ہیں، اب یہاں پر کھانا تو 30 مدر پر کھانے ساتھ ہوتے، اب باہر سے کوئی کھانا آتا ہے تو بیچارے طلباء ہی ہیں، دیو کو اٹھا کر اوپر لے کر جاتے ہیں، یہ کھانے کی چیزوں کو اوپر پہنچاتے ہیں۔ اب یہ سب خدمتیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، مجھے بلا توفیق بخشی الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، طلباء کی پلیٹیں دھونا، کھانے کی پلیٹیں، یہ ساری چیزیں، اور کھانا جامع شفیع میں وہاں بھی ایسے جامع قاسم میں وہاں بھی الحمدللہ باری ہوتی تھی کہ بھائی کھانے پہ باری پر الحمدللہ پھر وہ کھانے کی پلیٹیں صاف کرنا، کھانا تقسیم کرنا، وہ سب الحمدللہ ایسے جامع شفیع میں وہاں بھی الحمدللہ رہا ہے سال، وہاں طلباء کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری ہوتی تھی کبھی بھی الحمدللہ، وہ اللہ کا شکر ہے خوب خوشی کرتے تھے الحمدللہ۔ طلباء کی خدمت ہو، اساتذہ کی خدمت ہو، اپنے بزرگوں کی خدمت ہو، کوئی بھائی باہر سے ہمارے بزرگ آتے ہیں، بھائی آتے ہیں، ان کی خدمت کر کے ان کے جوتے سیدھے کر کے دعا لیا کریں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ کا شکر۔ اب بھی کوشش کرتا ہوں کوئی اپنے آپ بزرگوں میں سے، بھائیوں میں سے، اب کمزوری کے باوجود مجھے کوئی جوتا سیدھا کرنے کا موقع ملے کرتا ہوں الحمدللہ، اب بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ۔ اس میں کوئی ہر یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ میں نے کہا میں وہاں ازبکستان میں تھا، وہاں پر ایک مسجد سے نماز پڑھ کر نکلا تو ایک صاحب نکلا، نماز پڑھتے ہی دیکھا تو جتنی جوتیاں تھیں سب سیدھے کر رہے ہیں، انہیں بعض یہ دیکھا تھا کہ جو پہلے مسجد سے باہر نکلتا وہ سب کے جوتے سیدھے کر دیتا ہے ایسا، وہ بڑی اچھی ان کی نیک ادا دیکھی الحمدللہ۔ سب جگہوں میں تو نہیں، ایک مسجد میں نے خود دیکھا الحمدللہ یہ تھا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہاں علم صرف پڑھنے کا نام نہیں، یہ پینے کا نام ہے، شربت ہے الحمدللہ۔ اس میں جو برکت آتی ہے دعاؤں سے آتی ہے، خدمت سے آتی ہے، محنت تو جو ٹوٹی پھوٹی ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اس میں برکت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں وہ اپنے اساتذہ کی بزرگوں کی دعائیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں نے 2 خواب دیکھے ہیں، عمرہ کرنے گیا ہوں، بالکل حرم میں ہوں، بس بھائی میرے حضرت اس قسم کے خواب کی تو یہی تعبیر دیتے تھے کہ حرم شریف کو دیکھا، عمرہ کرنے گئے ہیں، فرمایا اگر عمرہ کیا ہے، حج یا عمرہ کیا ہے تو یہ اس کے قبول ہونے کی نشانی ہے، اگر نہیں کیا تو اللہ پاک کی ذات اللہ حج یا عمرے کی سعادت سے نوازیں گے انشاءاللہ۔
میں مسجد میں ہوں، تھکا سا ہوا ہوں اور مسجد کرسی پر ہاتھ رکھتا ہوں، وہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر تپائی پر وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں، میں مدرسے کا طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی کوئی تعبیر کوئی ذہن میں ہے بھائی؟ مولانا تبلیغ دین سے مطالعہ کسی کے ذہن میں تعبیر ہو تو مجھے بتلا دیں۔ تھکا سا ہوا ہوں، مسجد کی کرسی پر ہاتھ رکھتا ہوں۔ بس ایک ہی ہے، بہرحال اس میں ظاہری طور پر یہی ہے، جہاں تو کوشش کریں جو مسجد مدرسے کی چیزیں ہیں ان میں خیال رکھنے کی طرف اشارہ ہے، جہاں تک ہو سکے مسجد کی چیزوں کا احترام، مدرسے کی چیزوں کا احترام اور ان کی حفاظت کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ جہاں کوئی ٹوٹنے کا ذکر ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس کے جوڑنے کی طرف اشارہ ہے اس میں۔ ہاں اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، مقصد یہ ہے کہ جو مسجد مدرسے کی چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے پاس امانت ہیں۔ گھر میں بھی کوشش کیا کریں، گھر میں کوئی زائد بلب جل رہا ہے تو بس بجھا دیا، الحمدللہ بھائی گھر کی چیزیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ گھر میں کوئی یہاں بھی کوئی پنکھا زائد چل رہا ہے تو دیکھ لیا، اب 2-3 پنکھے ہیں، یعنی 2-3 طالب علم ہیں، 5 طالب علم ہیں، ایک پنکھا ان کے لیے کافی ہوتا ہے، بھائی ایک ہی پنکھا استعمال کر لیں، یہ مسجد کے ساتھ تعاون ہے۔ ہاں اب ہمارے چبڑ جی والے بزرگ استاد تھے، حالانکہ بڑھاپا تھا، یعنی 80 سال قریب عمر ہے، میں دیکھتا وہاں پر اب روڈ کے اوپر مسجد تھی، ادھر میں استاذوں کے پاس بیٹھا ہوا، اب روڈ کی مسجد میں اب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو تو خود زیادہ اتنی توجہ نہیں، اب پنکھا چل رہا ہے اور پنکھا بند کرنے کا دھیان نہیں ہوتا تھا، وہ جلدی میں ہوتا تھا بیچارے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں چبڑ جی والے استاذوں کو، بس جو پنکھا خالی ہوا ہے نمازی سے ایک دفعہ میں پاس بیٹھا، فرمائیے جب پنکھا بند کر دو۔ میں گیا تو اس کے پرانے بٹن مجھے سمجھ نہ آئے کیسے اس کو بند کر دیں، وہ بٹن بھی پرانی طرح کے تھے، وہ بالکل نہیں ہے بھائی۔ مجھے پھر استاد خود تشریف لائے، خود اٹھ کر تشریف لائے، اور استاد کو معلوم تھا وہ بٹن کیسے، پھر خود وہ پنکھا بند کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ تبلیغ دین سے مطالعہ کس طرح کروں؟ اگر بھائی تبلیغ دین اگر ہماری افادات والی مل جائے، افادات والی، اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اپنے حضرت کے نیک کلمات فائدے کی شکل میں آخر میں لگا دیے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا فضل الرحیم صادم وقات میں لا دیا، جب صحت اچھی تھی تو مطالعہ تھوڑا سا مطالعہ اسے کیا، فرمانے لگے آپ نے جو فائدے آخر میں لگا دی ہیں، فائدے 1-2 سطر کے لگا دی ہیں، تو اس سے اس مضمون پر عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو وہ ہمارے نہیں تھے، وہ حضرت کی کلمات تھے الحمدللہ۔ یہ کتب خانے والوں نے اس کا نام رکھ دی ہے ما افادات الحسن، مجھ سے اگر پوچھ کر رکھتے تو میں اس کا نام رکھتا ما افادات سروریہ الحمد، جو میرے حضرت کے کلمات ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں بعض کچھ میرا نام چونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسا ہے کہ وہ اوپر سے آ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ محمد حسن میرا نام جو رکھا حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کی وجہ سے رکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ پھر یہ نام ابھی یہ اوپر سے سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا نام یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی کہیں الحسن میں کہ بھائی میں نے اور بہت سارے حسنوں پر گزرے ہیں الحمدللہ، ہاں چلو ان میں سے کوئی ہوں گا، میں تو کہنا سے طالب علم ہوں الحمدللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض دفعہ کچھ ساتھی آ جاتے ہیں کہ آپ مدرسے کی سرپرستی فرما دیں، سرپرستی قبول، تو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں۔ بھائی
سرپرستی بمعنی محبت قبول ہے، سرپرستی بمعنی محبت قبول ہے، یہ نہیں کہ کوئی سر پر سوار ہونا ہے، نہیں، سرپرستی بمعنی محبت قبول ہے آقا، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے ان خیر کے سلسلوں سے محبت ہے آقا، اور اس محبت کو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیلہ سمجھتے ہیں، مطلب بس یہ ہے یہ سرپرستی کا معنی۔ اللہ قبول فرمائے، ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے سب نیک اساتذہ سب لگے ہوں الحمدللہ، اللہ میں سے بچائے، فخر سے بچائے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اساتذہ ہیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے الحمدللہ، ہاں۔ بندہ شادی کے بعد سے والدین کو وقت نہیں دے پا رہا، دونوں بوڑھے اور بیمار ہیں، نیز ان کی صحت، بہنوں کے ازدواجی مسائل کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازے بزرگوں کو۔ 7-8 سال سے حفظ کی کلاس پڑھا رہا ہوں، لیکن بچوں کی منزل اور تجوید اور کلاس کو وقت دینے میں کمزوری ہے۔ بہرحال کوشش کیا کریں، دیکھو یہ بچے ہیں یا یہ ہمارے پاس امانت ہیں، جہاں تک ہو سکے ان کے اوپر اپنی طرف سے کوشش کریں۔ دیکھو اپنی حاضری خود لگائیں، ہاں اپنی حاضری خود لگائیں، اور اپنی حاضری یہ ہے کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بس جن کے لیے خدمت کر رہے ہیں وہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہو جاتی ہے کبھی کوئی تھوڑی بہت کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی عارضہ ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال چمٹے رہے انشاءاللہ۔ یہ آتی ہیں طبیعت پر مختلف حالتیں آتی ہیں، کبھی شوق والی کیفیت، کبھی طبیعت میں ٹھنڈا پن بھی آ جاتا ہے، لیکن اس راستے میں 100 بار بیٹھیں، کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب پر آتی رہتی ہیں، ہمارے پر بھی آ جاتی ہیں، کبھی شوق والی کیفیت، کبھی طبیعت میں ٹھنڈا پن، لیکن ہر فرائض واجبات سنن موقدہ ان کو تو ہر حال میں بجا لانا ہے۔ ایسے ہی جو اللہ نے خدمت میں لگا رکھی ہے، کوشش کرنی ہے الحمد للہ، جہاں تک ہو سکے اس میں چمٹے رہنا ہے انشاءاللہ۔ حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاں باقی نفلی اعمال ہیں وہ جتنی ہو سکے جتنی ہمتیں کر لیا کریں انشاءاللہ الحمدللہ۔ اس میں ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، فرصت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، مصروفیت کے اعتبار سے سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں ناشتے کے بعد 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہوں، دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے۔ چلو اللہ جہاں تک ہو سکے، چلو یہ جو فکر ہے یہ بھی انشاءاللہ اچھی حالت کی نشانی ہے۔ آخر جو پوچھ رہے ہیں یہ فکر کی علامت ہے الحمدللہ، تو بہرحال جہاں تک ہو سکے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے۔ اور بھی ہاں اچھا، بیٹی کو لڑکے والے دیکھ کر پسند کر گئے ہیں، اس شادی کے لیے والدہ نے استخارہ کیا ہے، والدہ کی اپنے شوہر سے علیحدگی ہو گئی ہے اور سارے بچے اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ پہلے دن کا خواب، نیند بہت بے چینی والی تھی، ہمارے بچپن والے گھر جو کہ مجھے میں ہے وہ گھر دیکھا، اس میں پریشانی، والد ماحول والا ماحول تھا، جیسا کہ لڑائی جھگڑے کے بعد کا ماحول ہوتا ہے۔ دوسری دفعہ جو خواب دیکھا ہے وہ یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کوئی مثبت بات نہیں ہے، کوئی مثبت بات نہیں ہے، اور میں ڈری ہوئی کیفیت میں ہوں۔ اس کے بعد استخارہ کیا لیکن کوئی خواب نہیں دیکھا۔ بہرحال استخارے میں چیز اطمینان ہے، آپ دیکھ لیں، اگر اطمینان ہو جائے، کسی ایک طرف رجحان ہو جائے پھر تو بہت اچھا ہے، اگر اطمینان نہ ہو پھر یہ ہے کہ ایک مشورے کا درجہ ہوتا ہے، اس میں بھی ہے، اگر
اگر آپ ظاہری حالات دے کر کوئی مشورے میں آپس میں طے ہو جائے تو پھر بھی گنجائش ہے الحمدللہ۔ یہ مشورے کا مقام یہ استخارے سے بھی اوپر ہے آگنا ہے۔ ہاں تو اگر ظاہری حالات دے کر مشورہ کر لیا جائے، اگر ہے پھر مشورے میں اگر طے ہو جائے تو پھر بھی امید ہے انشاءاللہ خیر ہوگی اللہ کی رحمت سے۔ بہرحال پھر دیکھو ان تمام چیزوں کے باوجود پھر بھی کوئی گھڑی پیش آ جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر امر میں خیر ہی خیر انشاءاللہ ہے۔ استخارے کے بعد، استشارے کے بعد، مشورہ کرنے کے بعد بھی کوئی صورتحال کوئی ہے دوسری پیش آ جائے تو پھر بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہرحال اس میں استخارہ ویسے 7 دن تک ہوتا ہے، استخارہ جو ہوتا ہے ایسا نا 7 دن تک اس میں 7 دن تک اس میں رات بھی ضروری نہیں ہے، دن کو بھی کر سکتے ہیں۔ اصل چیز ہے ذرا یکسوئی، رات کو ذرا یکسوئی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دن 3 دن کر لیں، ایک دن بھی کر لیں۔ اصل چیز اگر دل کا رجحان ہے وہ اگر ہو جائے تو کسی ایک طرف ہو جائے تو ٹھیک، 7 دن تک کرتے رہیں۔ اور 7 دن کرنے کے بعد بھی اگر دل کا رجحان نہیں ہو رہا پھر جو بھی کام کریں گے اس میں خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں خواب کانوں کوئی ضروری نہیں، اصل ہے دل کا اطمینان اور دل کا رجحان، کسی ایک طرف ہو جائے وہ کر لیں آگے نا۔ ہاں اور کسی ایک طرف رجحان نہیں ہو رہا تو پھر انشاءاللہ جو بھی قدم اٹھائیں گے اس میں خیر ہوگی انشاءاللہ۔ تسبیحات میں دوام نہیں ہے، نہیں بھائی تسبیحات کیا مشکل ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا بس انشاءاللہ یہ تسبیح کا آغاز ہو گیا الحمدللہ۔ ہاں اور ہیں کوئی مشکل نہیں الحمدللہ، 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، میں نے ابھی بھی عرض کیا کرتا رہتا ہوں، ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ ہاں یہ کتنی بڑی کمائی کی، پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جنہوں نے ابھی سورہ غروب کی ہے الحمدللہ، اس سورہ غروب ہونے کے بعد مغرب کی اذان لگی ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ اس پیاری ذات کا نام ہے، یہ 1 سیکنڈ کی کمائی ہے۔ اب اس سے آگے جتنی مرضی بھائی اللہ پاک کا پیارا نام لے، میرے حرف فرمائے لگے 1 منٹ میں اگر آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا 100 دنیا سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں رات دن جو نیکیاں کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اپنی حق حلال کی روزی ہے، آخرت میں کیا خزانے کما رہے ہیں، یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے اور اسی پردے نے قیمت بڑھا رکھی ہیں۔ اللہ سب کو قبول فرمائے ہیں انشاءاللہ۔ تبلیغ دین میں سستی ہے بھائی، چلو سستی کا علاج چستی ہے، اگر ہمت سے کام لے پھر لگ جائیں۔ اے بھائی کہنے لگے سستی تو سستانے کے لیے ہوتی ہے، تھوڑا سا آرام کر لیا پھر کھڑے ہو گئے الحمدللہ، آخر اٹھ نہیں ہوتا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عقل اور حرص طعام کا بیان پڑھ کر کیا کروں، اور کھانا کھائیں خوب کھائیں۔ عقل اور حرص طعام کا بیان پڑھ کر کیا کروں بھائی، کھانا کھائیں خوب الحمدللہ۔ بازاری کھانوں سے پرہیز کروں، رہنمائی اور نہیں ضروری نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ میرے حضرت کے جو متعلقین تشریف لاتے تھے آگے وہ کھانا میرا خیال ہوٹل سے لیتے تھے، میرا خیال ایسے نہیں، مجھے یاد ہے مسلم ٹاؤن کے قریب ایک ہوٹل تھا، وہاں سے کھانا کھاتے تھے۔ ہاں جہاں بالکل بھائی ظن المومنین خیرہ، مومن کے متعلق اچھا گمان رکھیں، جب تک کوئی واضح طور پر کوئی دلیل نہ ملے آگے نا یعنی خلاف شرع چیز استعمال کرنے کی، اس وقت تک حسن دن ہے۔
یعنی چیز استعمال کر سکتے ہیں کہیں اگر وہ اپنا ایک الگ کسی کا تقویٰ ہو بالکل ہی الحمدللہ وہ چلو الگ ان کے وہ چیز انہی کے ساتھ خاص ہوگی، لیکن عمومی حکم سب کے لیے نہیں ہے۔ ہم بھی جاتے ہیں بھائی راستے میں بعض دفعہ کو ضرور پیش آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیے ہو یہ جتنے بھی راستے میں ہوٹل ہوتے ہیں یہ بھی ہماری ضرورت کے لیے ہیں، کسی کو چائے کی ضرورت ہو چائے پی لیں، کھانے کی ضرورت ہو وہ کھانا کھا لیں۔ آپ اب ایک ہم آ رہا راستے میں تو اب ہمیں شوگر کی وجہ سے بھوک کافی تیز یا رکھنا وہ جب شوگر میں آپ کو اندازہ جب بھوک لگتی ہے تو بڑا طبیعت کو نڈھال کرتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، بڑا وہ جسم میں کھچاؤ ہر چیز میں ہے بہرحال تو پھر وہی راستے میں پھر بہرحال ہوٹل سے ایک جگہ وہاں کھانا کھایا اور پھر کھانے سے اللہ کا شکر طبیعت برقرار ہو گئی الحمدللہ۔ یہ دفعہ میں نے اسلام آباد پہنچنا تھا، راستے میں شوگر کا اثر تھا، پھر لاہور رات 1-2 بجے کا وقت تھا، پھر وہ ہوٹل سے بالکل وہ دال روٹی الحمدللہ اللہ کا شکر ملی، اور وہ کھانے سے طبیعت میں ہمت آ گئی الحمدللہ۔ پھر اگلا پھر آگے میں نے آگے اسلام آباد پہنچنا تھا، وہاں سے پھر کوئٹے کی فلائٹ تھی، اللہ نے پھر پہنچا دی الحمدللہ۔ اپنی طبیعت کے مطابق اپنی حق حلال کی روزی سے کوئی بھی کھانا ہو آپ کھا سکتے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ کھانے بہرحال کھانے میں کمی نہ کریں، اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا لیا کریں۔ خصوصی دعا کی درخواست ہے، آمین۔ اللہ اپنے بھائی کی ہر نیک حاجت کو اللہ پاک پورا کرتا ہے۔